ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے تعزیہ داری یعنی جو اس دور میں رائج ہے، جو اس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈھول تاشے اور گنبد نما تعزیہ بنانے کے تعلق سے، اس کو تو کوئی بھی ذی عقل تسلیم نہیں کرے گا کسی بھی طریقے سے کہ یہ جائز ہو سکتی ہے، یعنی اس میں یہ سوال کرنا کہ جائز ہے یا نہیں، بلکہ اس میں تو حصہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے اندر چندہ دینا یا ان کی بھیڑ کو بڑھانا یا اس کو دیکھنا، یہ سب گناہ کے کام ہے کہ اس کے اندر چندہ دینا، اس لیے گناہ کا کام یہ کہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہے۔ اور یہ ڈھول تاشے بجانا، یہ اکثر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاسق اور فاجر لوگ ہی یعنی اس کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ کربلا کے اندر یہ جو سارے معاملات تھے، اس کے اندر ایک خاص اور اہم معاملہ نماز پنجگانہ بھی ادا کرنا تھی۔ کہیں ان کا اس کے اندر یہ تذکرہ ذکر نہیں کرتے، بلکہ خود بھی اس کے قائل نہیں ہوتے، پابند نہیں ہوتے۔ تو امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہے یاد میں، یہ حضرت حسین کی یاد میں یہ جو نکالتے ہیں، تو اس کے اندر تو نماز بھی شامل ہے۔ پھر یہ اسی دن یعنی خاص تعزیے والے دن پورے دن تعزیے کو گھمانے میں اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ دعویٰ جو امام حسین کی محبت کا کرتے ہیں، اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر سارے خرافات قسم کے جو ہے نا شخص موجود ہوتے ہیں، تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، اس کو علماء اکرام نے بالکل بھی جائز قرار نہیں دیا۔ اب بعض لوگ اس چیز کو کہنے لگے کہ جو روزے کی شکل بنائی جاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کی شکل بنا کے گھر میں رکھنا جائز ہے۔ تو دیکھیں، روزے کی شکل بنا کر گھر میں رکھنا جو جائز ہے، وہ وہی شکل جائز ہے کہ امام حسین کے روزے کی مثل ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اکثر تصاویروں کے اندر کعبہ یا مدینہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنے سے ہی معلوم چلتا ہے کہ یہ مدینہ شریف کی تصویر ہے، کعبہ شریف کی تصویر ہے، اس کے دیکھنے سے معلوم چلتا ہے، وہ اس کی مثل ہوتی ہے۔ تو کیا ان تعزیوں کو دیکھنے سے یا اس کے اندر جو قبر یہ لوگ فرضی قبر بناتے ہیں، کہ اس کو دیکھنے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ امام حسین کا روزہ ہے، امام حسن کا روزہ؟ اس سے تو معلوم نہیں چلتا۔ یعنی معلوم تو جب چلے جب کسی نے اصل روزہ دیکھا ہو، تب وہ اس چیز کو میچ کرے کہ ہاں یہ اسی کی مثل لگ رہا ہے، تو گھر میں رکھنا برکت۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو چندہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو چندہ لینے کے بعد پھر اس کو کرتے کیا ہیں، آخر میں ایک کسی میدان کا نام کربلا رکھ لیتے ہیں ہر جو ہے شہر میں، اور اس کے اندر اس کو جا کے تازی کو توڑ پھوڑ واپس کر دیتے ہیں، یعنی پیسے کا اسراف کرنا، برباد کرنا۔ تو اس لیے اس کے اندر کسی طریقے کی چندے وغیرہ سے مدد نہ کی جائے، بلکہ اپنے گھر کے جو ہے نا بچوں وغیرہ کو بھی اس میں شامل ہونے سے، یہ کھیل تماشوں میں شامل ہونے سے اور دیکھنے سے بھی اس کو جو ہے بالکل روکا جائے اور سختی کے ساتھ منع کرا جائے کہ ان کی بھیڑ کو بڑھانا، ان کے حوصلے کو بڑھانا ہے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ چہرے پہ داغ دھبے دانے کے تعلق سے اگر کوئی وظائف وغیرہ ہو، یعنی چہرے کے اوپر دانے نکل آتے ہیں اکثر محاسب وغیرہ اس کے تعلق سے، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ چہرے وغیرہ پہ اگر دانے نکلتے ہیں تو اول تو اس کی یعنی ڈاکٹری آپ چیک اپ کرا لیں کہ پیٹ کی خرابی کی وغیرہ سے، یہ اکثر عورت کے اندر یہ معاملہ ہے تو حیض کی خرابی کی، اس کے دن آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے معاملہ پیش آتا ہے۔ وظائف کے طور پہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ یا ایک مرتبہ کم از کم پڑھ کے، اور 3 مرتبہ یا رقیبو بڑے قاف کے ساتھ ہے، یا رقیبو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی درود شریف اول آخر اور 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اس ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں۔ دن میں جتنی مرتبہ کر لیں، اس کو 2-4 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دانوں میں جو ہے چہرے کے شفا حاصل ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ کہ صبح شام بھی ضرور پڑھیں، اور جب دن میں موقع مل جائے اس کے ساتھ ہی اس کو جب بھی 1 مرتبہ اور پڑھ لیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار